سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں پارے کا دوسرا رکوع، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے۔ یعنی انسان اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے غصے میں آ کر بد دعا کرتا ہے اور ان سب کو کوستا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی یہ بد دعا قبول کر لے تو وہ شخص یا اس کے اہل و مال ہلاک ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول نہیں فرماتا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور آدمی بڑا جلد باز ہے، یعنی فوراً گھبرا جاتا ہے، غصے میں آ کر بد دعا میں جلدی کرتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں انسان سے مراد کافر ہے۔ آدمی برائی کی دعا کرتا ہے تو اس سے مراد کافر ہے، اور برائی کی دعا سے اس کا عذاب کی جلدی کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نضر بن حارث کافر نے کہا، یا رب، اگر یہ دین اسلام تیرے نزدیک حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا دردناک عذاب بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور اس کی گردن ماری گئی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات و دن کو دو نشانیاں بنایا، یعنی رات و دن کو ہماری وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی دو نشانیاں بنایا۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو رات کی نشانی مٹی ہوئی رکھی، یعنی رات کو تاریک کیا، رات میں اندھیرا ہوتا ہے تاکہ اس میں آرام کیا جائے۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، اور دن کی نشانی دکھانے والی بنائی، یعنی دن کو روشن بنایا کہ اس میں سب چیزیں نظر آئیں۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو، کسب میں، معاش کے کام میں آسانی ہو اور تم آسانی سے یہ کام کر سکو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور برسوں کی گنتی اور حساب جانو، یعنی رات و دن کے آنے جانے سے تم یہ اندازہ کر سکو کہ سالوں کی گنتی کیا ہے اور اس کے حساب کو جان سکو۔ دینی اور دنیاوی کاموں کے اوقات کا حساب جانو، مطلب یہ کہ اگر مسلسل دن ہوتا تو حساب میں مشکل ہوتی، اس لیے رات دن، پھر اس سے ہفتہ بنتا ہے، پھر ہفتے سے مہینہ، پھر مہینے سے پھر 12 مہینے تو سال، اور 100 سال ہو تو 1 صدی بن جائے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز خوب جدا جدا ظاہر فرما دی، یعنی وہ چیزیں جس کی ضرورت دین میں ہے وہ بھی ظاہر کی، وہ چیزیں جن کی ضرورت دنیا میں ہے وہ بھی ظاہر فرمائی، ہر ایک چیز کی تفصیل فرما دی۔ جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کچھ نہ چھوڑا۔ اور ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ غرض ان آیات سے ثابت ہے کہ قرآن کریم میں تمام چیزوں کا بیان ہے۔ سبحان اللہ، کیا کتاب ہے، کیسی اس کی جامعیت ہے کہ پورے قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی ہے، یعنی جو کچھ اس کے لیے مقدر کیا گیا، جو کچھ تقدیر میں لکھا گیا، خیر یا شر، بھلائی یا برائی، سعادت یا شقاوت،
نیک بختی بد بختی وہ اس کو اس طرح لازم ہے جیسے گلے کا ہار لازم ہوتا ہے، جہاں جائے ساتھ رہے، کبھی جدا نہ ہو، جیسے گلے کا ہار ہر جگہ ساتھ رہتا ہے، تو ایسے تقدیر کے فیصلے بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ حضرت مجاہد نے کہا کہ ہر انسان کے گلے میں اس کی سعادت، نیک بختی یا شقاوت بدبختی کا نوشتہ ڈال دیا جاتا ہے، پھر جیسا لکھ دیا گیا ویسا اس کا انجام ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے انجام کو اچھا فرمائے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے کھلا ہوا وہ پائے گا۔ ایک نوشتہ نکالیں گے، نامہ اعمال نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا۔ اقرا کتابک، فرمایا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ محشر کی شرمندگی سے بچائے۔ کتنے گناہ چھپ کر کیے، جب نامہ اعمال پڑھنے کا حکم دیا جائے گا تو کس قدر شرمندگی ہوگی۔ لیکن بندہ اگر سچی پکی توبہ کر لے تو نامہ اعمال کے گناہ نیکیوں سے بدل جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں محشر کی شرمندگی سے بچائے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو راہ پر آیا وہ اپنے ہی بھلے کو راہ پر آیا، یعنی جس نے توبہ کی اور جو سیدھے راستے پر چلا اس نے اپنا فائدہ کیا، ثواب وہی پائے گا۔ ومن ضل فانما يضل علیہا، اور جو بہکا تو اپنے ہی برے کو بہکا، یعنی جس نے گناہ کیے، جس نے اپنے آپ کو برباد کیا تو بہکنے کا گناہ اور وبال اسی پر ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، ہر ایک کے گناہوں کا بوجھ اسی پر ہوگا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج لیں جو امت کو اس کے فرائض سے آگاہ فرمائے اور راہ حق ان پر واضح کرے اور حجت قائم فرمائے۔ جس قوم پر عذاب آتا ہے اس سے پہلے رسول بھیجا جاتا ہے اور وہ حق اور باطل کو واضح کر دیتے ہیں، پھر بھی لوگ نہیں مانتے تو ان پر عذاب آتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔